اسے بھول جانے دیا جائے کہ یہ دنیا تو ایک اچھی جگہ ہے لیکن برائی سے بھری پڑی ہے۔ ٹیولپ نے فی الحال اس کی کوئی مدد نہیں کی تھی۔ وہ ہر 10-15 منٹ بعد اسے دیکھ لیتی تھی۔ عاجز آ کر اس نے اس پر لکھ دیا، مجھے وہ کتاب حاصل کرنی ہے، میری مدد کرو ٹیولپ یار۔ ٹیولپ یار نے یاری نبھائی اور کچھ نمبرز اور حروف لکھ دیے۔ وہ ناسمجھی سے انہیں دیکھنے لگی۔ اس کی کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ یہ کیا ہے۔ اٹھ کر وہ اپنے لیے کھانا گرم کرنے لگی اور جب اس نے مائکرو ویو کے بٹن کو پش کیا تو اسے جھٹکا سا لگا اور اس نے جوش سے بلند آواز سے کہا، اوہ اچھا، یہ پاس ورڈ ہے۔ پر کس چیز کا؟ بدقسمتی سے ٹیولپ بول نہیں سکتا تھا۔ خوش قسمتی سے وہ بے وقوف نہیں تھی۔ کھانا کھا کر وہ اپنا بیگ اٹھا کر اس ٹیلر کے چڑیا گھر آ گئی۔ وہ بیل دینے ہی والی تھی کہ اس کی نظر الیکٹرک لاک پر پڑی۔ وہ چونک گئی۔ تو یہ پاس ورڈ دروازے کا لاک کھولنے کے لیے تھا۔ یعنی ٹیولپ چاہتا تھا کہ وہ گھر کے اندر گھس جائے۔ آگے کی نشاندہی بھی ٹیولپ ہی کر دے گا۔ دیکھو پھنسوا نہ دینا، اس نے ٹیولپ کو تھپک کر کہا۔ دیکھو پھنس نہ جانا، اب ساری ذمہ داری میری تھوڑی ہے، کچھ تم بھی عقل کا استعمال کرو، ٹیولپ نے کہا۔ وہ واپس آ گئی اور اگلے دن اس وقت اس کے گھر گئی جب ٹیلر یونیورسٹی کے لیے جا چکی تھی۔ پاس ورڈ لگایا تو لاک کھل گیا۔ اندر جا کر اس نے جلدی سے چیزوں کی تلاشی لینا شروع کر دی۔ کافی کچھ اس نے کھنگال لیا لیکن اسے کچھ نہیں ملا۔ اس نے بیڈ کا میٹرس، چینی، کافی کی شیشیوں، لانڈری مشین، حتیٰ کہ اس کے بدبودار جوتوں تک میں جھانک لیا لیکن اسے کچھ حاصل نہیں ہوا۔ پھر ایک دراز میں جرابوں کے ڈھیر کے نیچے دبا ہوا ایک چھوٹا سا لکڑی کا باکس پڑا ملا۔ اس نے بڑی خوشی سے اسے باہر نکالا۔ اس پر چھوٹا سا تالا لگا ہوا تھا۔ اس کی چابی کہاں ہو سکتی ہے؟ وہ زیر لب بڑبڑاتے ہوئے ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ چابی میرے پاس ہے۔ اسے اپنے پیچھے آواز سنائی دی تو خوف سے باکس اس کے ہاتھ سے چھوٹ گیا۔ جسے اس وقت یونیورسٹی میں ہونا چاہیے تھا وہ اس وقت اس کے پیچھے کھڑی اسے گھور رہی تھی۔ وہ آگے بڑھی اور اس کے ہاتھ سے باکس چھین لیا۔ پھر وہ پولیس کو فون کرنے لگی تو اس نے آگے بڑھ کر اس کے ہاتھ سے فون چھین لیا۔ پولیس سے کیا کہو گی؟ وہ ڈر تو گئی تھی لیکن اتنی جلدی ہار بھی نہیں ماننا چاہتی تھی۔ تم میرے گھر میں چوری کرنے آئی ہو، تم نے میرا پاس ورڈ تک توڑ دیا۔ پولیس کو فون نہ کروں تو تمہاری مہمان نوازی کے لیے پیزا ڈیلیوری والوں کو فون کروں؟ وہ اتنے غصے میں تھی کہ اس کے چہرے کی کھال کھینچ کر رہ گئی تھی۔ لیکن تم یہ کیسے ثابت کرو گی کہ میں پاس ورڈ توڑ کر اندر آئی ہوں؟ کیونکہ میں نے پاس ورڈ توڑا نہیں، کھولا ہے۔ کوریڈور میں CCTV کیمرہ نہیں لگا ہوا اور اس وقت تم بھی یہاں موجود ہو۔ میں کہہ سکتی ہوں کہ میں تمہارے ساتھ اندر آئی ہوں اور تم مجھے پھنسانے کی کوشش کر رہی ہو۔ وہ بھی دیکھ لیں گے۔ اچھا چلو میں مان جاؤں گی کہ میں چوری کرنے آئی ہوں تو میں کہہ دوں گی کہ میں اپنی بک لینے آئی ہوں۔ وہ مان جائیں گے کہ تمہاری بک میرے پاس ہی ہے؟ وہ نہیں مانیں گے تو عدالت مانے گی۔ وہ ابو بکر کو دیکھے گی، اس کی کتاب کو پڑھے گی اور یہ جان جائے گی کہ ایک گونگا انسان ہی ایسی کتاب لکھ سکتا ہے، کیونکہ اس میں بہت سی ذاتی باتیں بھی لکھی ہوئی ہیں، جیسے ایک یادگار عید کا احوال، ماں کی سالگرہ کے دن کی بابت، اسکول ٹیچرز کی باتیں، ایگزامز کے گریڈز۔ تم کس کس بات کو غلط ثابت کرو گی؟ ایک اور بات، تم نے کتاب کی کوئی کاپی نہیں کی۔ ابو بکر کا کہنا ہے کہ تم تو اتنی سست ہو کہ اپنی اسائنمنٹ پر کام نہیں کر سکتی تھی۔ تم اس کتاب کی کاپی کیسے کر سکتی تھی؟ تم نے اسے اسکین بھی نہیں کیا۔ اگر کیا ہوتا تو مجھے دکھائی دے جاتا۔ تمہارے پاس ایک ہی کاپی ہے اور وہ اس وقت اس گھر میں موجود نہیں ہے۔ اس گھر میں کچھ ایسی چیزیں موجود ہیں جو تمہاری نہیں ہیں۔ ٹیولپ نے پھر سے کام کرنا شروع کر دیا تھا۔ ایک ایک کر کے فلم سی چلا رہا تھا، جیسے ہی CCTV فوٹیج چلاتا ہے اور سب معلوم ہو جاتا ہے۔ اسے اس بات کو سمجھنے میں چند سیکنڈ لگے تھے۔ ابو بکر کی کتاب کی طرح تم نے کچھ اور فرینڈز کی بھی چیزیں چرائی ہیں، جیسے کہ وہ چلتے ہوئے اس کے قریب آئی اور اس کی کوٹ کی جیب میں ہاتھ ڈال کر ایک آئی فون نکال لیا، جیسے کہ یہ جو تم ابھی چرا کر لائی ہو، یہ میرا ہے، جو تمہارا ہے وہ تمہارے کوٹ کی دوسری جیب میں پڑا ہے۔ یہ باکس جو تم نے چھپا کر رکھا تھا، اس میں ایک قیمتی گھڑی اور کچھ جیولری ہے۔ ہاں پولیس آئے گی تو میں ایک ایک کر کے ان سب چیزوں کی طرف اشارہ کروں گی جو یہاں موجود ہے، لیکن تمہاری نہیں ہے، لیکن تمہاری چرائی ہوئی ضرور ہے۔ اس نے ایڑی کے بل گھوم کر ہاتھ لہرا کر اس چڑیا گھر کی کچھ چیزوں کی طرف اشارہ کیا، اور ان کے بارے میں بھی بتاؤں گی جنہیں تم بیچ کر ہڑپ کر چکی ہو۔ پھر جانتی ہو تمہارے ساتھ کیا ہوگا؟ اس کا رنگ زرد پڑ چکا تھا۔ اس نے سختی سے لب بھینچ لیے اور پھر ایک دم سے پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ اسے حیرت ہوئی، وہ اس کے رونے کی توقع نہیں کر رہی تھی۔ ایلیزا پہلے تو چپ چاپ کھڑی رہی، پھر وہ اس کے فریج تک گئی اور ایک سیب نکال کر کھانے لگی۔ وہ اس پر ترس نہیں کھانا چاہتی تھی، اسی لیے سیب کھانے لگی تھی۔ دراصل مجھے چھوٹی موٹی چوریاں کرنے کی عادت ہے۔ جب اس کے رونے کا سیشن مکمل ہو گیا تو دونوں آمنے سامنے بیٹھ کر بات کرنے لگیں۔ چوری چھوٹی موٹی کیسے ہوتی ہے؟ وہ تو بس چوری ہوتی ہے۔ اس نے اس چور کو ٹیولپ کے ہاتھوں پکڑ لیا تھا تو انعام کے طور پر وہ کچن سے کاجو اور بادام کی پلیٹ بھر کر لے آئی تھی اور مزے سے کھا رہی تھی۔ ٹیلر اسے روکنے کی جرات نہیں کر سکتی تھی۔ مجھے جہاں تھوڑی بہت کام کی چیز نظر آتی ہے میں وہ اٹھا لیتی ہوں۔ یہ عادت ہے یا لعنت؟
اس نے جل کر پوچھا۔ وہ اپنے چور ہونے کے بارے میں کتنے آرام سے بتا رہی تھی۔ میں ایک گھر میں تہ خانے میں کرایہ دار کی حیثیت سے رہتی تھی۔ کرایہ کم تھا اس لیے میں وہاں رہنے لگی تھی۔ تہ خانے کے کونے میں لینڈ لیڈی کا کچھ بیکار سامان رکھا ہوا تھا۔ جب وہ مجھے جگہ دکھا رہی تھی تو اس نے مجھ سے کہہ دیا تھا کہ اگر میں اس سامان کی موجودگی میں رہ سکتی ہوں تو ٹھیک ہے، ورنہ مجھے وہ رہنے کے لیے جگہ نہیں دے سکتی۔ میں نے فوراً ہاں میں سر ہلا دیا۔ اکثر جب کبھی مجھے تھوڑے بہت پیسوں کی ضرورت ہوتی تھی تو میں کچھ سامان نکال کر بیچ دیتی تھی۔ وہ کافی موٹی تھی تو کم ہی نیچے آتی تھی۔ اسے سانس کا مسئلہ بھی تھا اور تمہیں ہاتھ کی صفائی کا مسئلہ تھا۔ لیکن ایک دن میرا راز کھل گیا۔ پھر وہ سوں کرنے لگی۔ بانڈا پھوٹ گیا ایسے بولو۔ اس نے دانت پر دانت جما کر بولا۔ میں یونیورسٹی میں تھی۔ وہ نیچے آ گئی۔ وہ اپنے باپ کی نشانی ہاتھی کی کھال کا لیمپ ڈھونڈ رہی تھی جسے پچھلے ہفتے ہی میں نے بیچ دیا تھا۔ جب وہ اسے وہاں نہیں ملا تو اس نے ادھر ادھر اور چیزوں کی تلاشی لینی شروع کر دی۔ بالاخر اسے اپنی ایک ایک چیز کی گمشدگی کے بارے میں معلوم ہو گیا، ایک ایک چیز کی چوری کے بارے میں۔ اس نے اس کی تصدیق کی۔ ہاں، چور اور چوری دونوں کا۔ اس نے اسی وقت مجھے دھکے دے کر گھر سے باہر نکال دیا۔ اس نے میرا سارا سامان ضبط کر لیا۔ میرے اسی سامان میں ابو بکر کی کتاب تھی۔ تم دونوں جس دن میرے گھر آئے تھے میں ایک بار پھر اس کے گھر گئی تھی۔ اس کی منت کی تھی کہ میرا سامان مجھے واپس کر دے۔ جواباً اس نے کہا کہ میں پہلے اس کا سامان واپس کروں۔ اس کا سامان تو میں بیچ کر کھا گئی ہوں، وہ کہاں سے واپس کروں اب؟ اس کے باپ کی نشانی ہاتھی کی کھال کا لیمپ اور دادی کی شادی کا یادگار شادی کا لباس۔ تم نے اس کی دادی کا شادی کا ڈریس بھی پار کر دیا؟ ہاں، وہ بہت اچھی قیمت پر بکا تھا۔ دکاندار کا کہنا تھا کہ اس کپڑے کے بہت اچھے کشن بن جائیں گے۔ آج کل تو ایسا کپڑا ملتا بھی نہیں۔ پتہ نہیں اسے اپنی کارکردگی پر خوشی تھی یا اپنی قابلیت پر۔ وہ ہنس بھی رہی تھی۔ بے حس بننے کے لیے بے شرم تو بننا ہی پڑتا ہے۔ کشن؟ اس بیچاری کی دادی کے ڈریس کو تم کشن بننے کے لیے دے آئیں؟ تمہیں تو ڈوب مرنا چاہیے۔ دادی کی روح تو کتنی بے چین ہو رہی ہوگی۔ وہ تو دادی کی روح ہو رہی ہوگی، تمہاری روح کو اتنی بے چینی کس بات کی ہے؟ دادی کی روح کو بیچ کھانے والی نے اسے گھور کر دیکھا۔ اب وہ کتاب اس لینڈ لیڈی کے پاس ہے۔ تمہیں وہ کتاب چاہیے تو تم اس کے پاس جاؤ، کیونکہ اب میں کچھ نہیں کر سکتی۔ سب کچھ کر کے وہ کہہ رہی تھی کہ وہ کچھ نہیں کر سکتی۔ وہ مر تو سکتی تھی نا، ایسے زندہ رہ کر سب کو زندہ درگور کیوں کر رہی تھی؟ تمہیں میرے گھر کے لوگ کا پاسورڈ کیسے معلوم ہوا؟ ایلیزا زیرلب ہنستی جیسے وہ کوئی بہت اونچی چیز ہو، شرلک ہومز یا اینک والا جن، ورنہ کرنانی چڑیل۔ میرے پاس جادو ہے۔ اچھا، کہاں ہے؟ کیوں، اسے بھی چرانا ہے؟ اپنی عادتیں ٹھیک کرو ورنہ جیل میں سڑتی مر جاؤ گی۔ چوہے تمہاری لاش کھائیں گے، مچھر تمہاری بوٹیاں نوچیں گے، کاکروچ تمہاری ناک میں گھسیں گے، مکھیاں تمہارے منہ پر بن بنائیں گی، سمجھی؟ وہ سمجھ چکی تھی، اسی لیے اسے دھکے دے کر گھر سے باہر نہیں نکال رہی تھی۔ زندگی میں کچھ بھی حاصل کر لینا آسان نہیں ہوتا۔ جو چیز اس مریل کے پاس تھی اب وہ کہیں اور جا چکی تھی۔ سڑک پر چلتے چلتے وہ رک گئی۔ کیا یہ ضروری ہے کہ میں اس سارے مسئلے میں پھنسوں؟ اس نے خود سے کہا۔ وہ پریشان ہو چکی تھی۔ نہیں، یہ ضروری نہیں ہے، لیکن انسانیت بھی کوئی چیز ہوتی ہے، ٹیولپ نے اس سے کہا۔ کیا ساری انسانیت میرے اندر ہی چوکڑی مار کر بیٹھ گئی ہے؟ باقی لوگوں نے اپنے دل کے فرش بے رحمی کے پیٹرول سے دھلوا لیے ہیں؟ اس بار ٹیولپ خاموش رہا، لیکن چلتے چلتے وہ رک گئی۔ کیسے؟ اس کے تسمے کھل گئے تھے اور وہ اس کے اپنے پیروں تلے آ گئے تھے۔ اسے جھٹکا لگا اور وہ منہ کے بل گری، ناک میں سے خون نکلنے لگا تھا۔ ایک بوڑھی عورت نے ہاتھ بڑھا کر اسے اٹھایا اور اپنے پاؤچ میں سے گلابی رومال نکال کر اس کا خون صاف کرنے لگی۔ تم اکیلی انسانیت کی ٹھیکیدار نہیں بچی تھی، ٹیولپ نے طنزیہ کہا۔ بیٹا، دھیان سے چلتے ہیں اور اس آکسیجن کو تھوڑی دیر کے لیے جیب میں رکھ دیتے ہیں، گلابی رومال دینے والی نے کہا۔ اشارہ فون کی طرف تھا۔ آکسیجن کے آلے فون کو جیب میں رکھ کر وہ تیز تیز قدم اٹھاتے ہوئے ابو بکر کے پاس پہنچی۔ دیکھو، وہ کتاب اس لینڈ لیڈی کے پاس ہے جس کا سامان ٹیلر چوری کر کے بیچ کر کھا چکی ہے۔ اب باقی کا کام تم کرو، اس کے پاس جاؤ اور اس کی منت کرو کہ وہ ٹیلر کے سامان میں سے تمہاری کتاب نکال کر تمہیں دے دے۔ میں منت کس منہ سے کروں گا؟ میرے منہ میں تو زبان ہی نہیں ہے، اس نے بڑی معصومیت سے کہا۔ اوہ، میں تو بھول ہی گئی تھی، اس نے سر کھجایا۔ تم نے اتنی معلومات بھی حاصل کر لی ہیں، یہ بھی بہت ہے۔ ابو بکر نے اس کا حوصلہ بڑھایا۔ مکھن نہ لگاؤ، بہتر ہے کہ تم مجھے کچھ رشوت لگا دو، اس نے جل کر کہا تو ابو بکر کہا لگا کر ہنسنے لگا۔ اگلے دن وہ اس لینڈ لیڈی سے ملنے کے لیے چلی گئی۔ اس کے گھر کے باہر ایک چھوٹا سا نوٹ چپکا ہوا تھا کہ کرائے کے لیے کمرہ دستیاب ہے۔ اس نے وہ نوٹ پڑھا اور اندر چلی گئی۔ اس کا خیال تھا کہ منت سماج جیسے کام بننے والا نہیں ہے، کرایہ دار بن کر ہی کوئی کام دکھانا ہوگا۔ تم نے شاید وہ نوٹ غور سے نہیں پڑھا۔ میں نے لکھا ہے کہ کرائے کے لیے کمرہ خالی ہے، صرف لڑکوں کے لیے، وہ بیزاری سے بولی۔ اس سے پہلے وہ گہری نظر اس کا جائزہ لے چکی تھی۔ اوہ اچھا، میں پوری کوشش کروں گی کہ کسی لڑکے سے کم نہ رہوں، میرا مطلب ہے میں اپنا رویہ مردانہ رکھوں گی۔ وہ حیرت سے اسے دیکھنے لگی۔ مردانہ رویہ؟
तुम जनानी होकर मर्दाना रवैया कैसे रख सकती हो? ओह, मेरा मतलब है आप इसलिए लड़के को किराएदार रखना चाहती हैं ना कि वो आपके स्टोर की चीज़ें ना बेचे। उसके कान खड़े हो गए। क्या कहा तुमने? चीज़ें? तुम्हें कैसे पता कि मेरे घर की चीज़ें? उसने अपनी ज़ुबान काटी। वो दरअसल मैं पहले भी 3-4 घर देख चुकी हूँ। एक लैंडलेडी बता रही थी कि यूनिवर्सिटी की लड़कियाँ बहुत तंग करती हैं, मेकअप चुरा लेती हैं, खाने पीने की चीज़ें उठा लेती हैं। एक लड़की उनकी दादी की शॉल उठाकर ले गई। तो मुझे अंदाज़ा हो गया कि लड़कियाँ ये सब करती हैं, इसलिए इन्हें कोई नहीं रखना चाहता। अच्छा, बाकी सबके साथ भी लड़कियाँ यही करती हैं? उसके ज़ख्मों पर शायद थोड़ा सा मरहम लग गया था। लेकिन मैं ऐसी नहीं हूँ, आपको मुझ पे कोई शिकायत नहीं होगी। इनफैक्ट मैं आपके घर के कामों में भी मदद कर दिया करूँगी और फिर घर का सफाया भी कर दिया करूँगी, लैंडलेडी ने जल भूनकर कहा। उसका मुंह बन गया। हर इंसान एक जैसा नहीं होता मैडम। हर इंसान के मुंह पर भी नहीं लिखा होता कि वो चोर उचक्का नहीं है। आप मेरी बेइज्जती कर रही हैं। बेशक थोड़ी सी और कर लें, लेकिन मुझे रहने के लिए जगह दे दें। मेरे एग्ज़ाम शुरू होने वाले हैं और बर्फ़बारी भी, तो मुझे तय खाने में बहुत सुकून मिलेगा। मुझे तय खानों में रहने की बहुत प्रैक्टिस है। मैं पूरे 15 साल रही हूँ। तुम्हें कैसे पता कि मेरे घर में एक तय खाना है और वो किराए पर देने वाली हूँ? वो हर घर में तय खाना होता है ना? उसके हलक में फंदा पड़ा। नहीं, हमारे पड़ोस के किसी घर में नहीं है। वो मैं शिकागो में रहती हूँ ना, तो शिकागो में मशहूर है कि न्यूयॉर्क के हर घर में एक तय खाना होता है, बस इसीलिए। और क्या क्या मशहूर है शिकागो में? लैंडलेडी ने उसकी नशकी नज़रों से उसे देखा। यही कि न्यूयॉर्क की औरतें बहुत सलीकाशार और खुशगफ्तार होती हैं, खूबसूरत और नाजुक सी। उसने मुंह बनाकर कहा। लेकिन मैं तो मोटी हूँ। लैंडलेडी के शकूक कम ही नहीं हो रहे थे। खूबसूरत और नाजुक जज्बात की हामिल। उसने फिक्रा अदल बदल करके लैंडलेडी के सुपर्द किया। उसे तहखाना दे दिया गया, जहाँ एक अदद सिंगल बेड था, कोने में एक लिखने पढ़ने की मेज़ और उस पर एक लैम्प। वो अपना सजा सजाया अपार्टमेंट छोड़कर इस छोटे से तहखाने में आ चुकी थी। इंसान का मासी घूम फिर कर उसके सामने आ ही जाता है। आह, वहाँ कोई और सामान मौजूद नहीं था। फिलहाल वो घर में घूम फिर कर डायरी नहीं ढूंढ सकती थी। लैंडलेडी उस पर कड़ी नज़र रखती थी। पहले उसे अपना एतमाद बहाल करना था, फिर लैंडलेडी से बात करनी थी। आपका घर बहुत खूब साफ सुथरा है, कोई काट कबाड़ वगैरह नहीं है? उसने एक दिन असल मकसद पर बात शुरू की। लैंडलेडी ने एक आह भरी। बहुत बहुत था, सब चला गया। कहाँ? उसकी नज़रों के सामने टेलर का चिड़ियाघर घूम गया। चोर के हाथों चोर बाजार। ओह, बहुत दुख हुआ। मेरी सालगिरह पर पापा ने मुझे एक लैम्प गिफ्ट किया था। हाथी की खाल का था, बहुत प्यारा और नाजुक सा। हाथी की खाल और नाजुक? इसके मुंह से फिसल गया। ओह, फिर से लैम्प का किस्सा। तुम क्या जानो? इतना ही प्यारा था वो लैम्प तो उसे तय खाने के काट कबाड़ में क्यों फेंका था? संभाल कर रखती ना। वो आहें भरते भरते चौंक गई। तुम्हें कैसे पता कि वो तहखाने के काट कबाड़ में पड़ा हुआ था? उसका नीचे का सांस नीचे और ऊपर का इतना ऊपर रह गया कि वो सीधे सीधे ऊपर निकल सकती थी। मेरा अंदाज़ा है। जब से तुम आई हो तुम्हारे सारे अंदाजे बिल्कुल ठीक साबित हो रहे हैं। कौन हो तुम? वो मैं वो दरअसल वो एकदम से रो दी, आंखें रगड़ने लगी। मेरी माँ के पास भी मेरे नाना का दिया एक लैम्प था।